بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ چاند کو دیکھا جائے گا اور دیکھنے کے بعد یوں کہا جائے گا کہ یہ 2 تاریخ کا چاند ہے، اور مساجد کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا، اور ناگہانی یعنی اچانک موت عام ہو جائے گی۔ اس حدیث مبارکہ میں علامات قیامت میں سے چند باتیں ذکر کی گئی ہیں۔ 3 باتوں کا اس حدیث مبارکہ میں ذکر ہوا ہے۔ سب سے پہلے یہ بات ذکر کی گئی کہ چاند کا معمول سے بڑا دکھائی دینا عام ہو جائے گا۔ مثلا یہ ہوگا کہ جب چاند 1 تاریخ کا چاند نظر آئے گا تو وہ ہوگا تو 1 تاریخ کا، اور اتنا صاف اور بڑا اور موٹا ہوگا کہ لوگ دیکھنے کے بعد کہیں گے کہ یہ 2 تاریخ کا چاند ہے، یہ 1 تاریخ کا چاند نہیں ہے۔ اور عموماً آج کل دیکھا جائے، آج کل ہمارے یہاں تو ایک رواج یہ ہوتا ہے کہ ہم چاند کو دیکھتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو چاند کو دیکھا جاتا ہے وہ اکثر رمضان المبارک کا مہینہ یا پھر عید والے دن ہی دیکھا جاتا ہے، یعنی عام طور پر عام لوگ نہیں دیکھا کرتے، صرف جو کمیٹی والے وہی دیکھا کرتے ہیں۔ بہرحال رمضان المبارک کا چاند ہو یا پھر عید کا جو چاند ہو، جب بھی یہ چاند آتا ہے تو آج کل جو حالات ہیں، آج کل جو معاشرے کے اندر اکثر دیکھا گیا ہے تو وہ یہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آج 2 تاریخ کا چاند ہے۔ شاید جو ہے نا کمیٹی والوں سے غلطی ہو گئی، انہوں نے جو ہے 1 تاریخ کا چاند ہمیں نہیں بتایا اور 2 تاریخ ہے، آج وہ 1 کا بتا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہی ہے کہ چاند دیکھا جائے گا، چاند موٹا اور صاف اتنا ہوگا کہ اس کے دیکھنے کے بعد لوگ کہیں گے یہ 2 تاریخ کا چاند ہے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مساجد کو گزرگاہ بنا لیا جائے گا۔ اب وہ اس طرح کہ یعنی مساجد اصل میں تو دین کا مرکز ہے، عبادت کا مرکز ہے۔ مسجد کا معنی یہی ہے کہ سجدے گاہ، جہاں پر سجدہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ مسجد کو اپنے استعمال کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے استعمال کریں گے۔ مثلا جس طرح آج کل دیکھا جاتا ہے کہ لوگ باہر سے آتے ہیں پیشاب کرنے کے لیے، پاخانہ کرنے کے لیے، یا اس کے علاوہ جس طرح مساجد سے پانی لیا جاتا ہے، تو یہ اپنی ضرورت کے لیے مساجد کو استعمال کرتے ہیں۔ اور اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ جو باہر سے اپنی قضاء حاجت پوری کرنے کے لیے آتے ہیں، تو یہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ اپنا کام پورا کرے اور کام کرنے کے بعد فوراً پھر مسجد سے باہر نکل جاتے ہیں، یعنی وہ مسجد میں آتے بھی نہیں ہیں۔ مسجد میں جو مسجد کا معنی ہے، جو مسجد کا مقصد ہے کہ مسجد میں آ کر عبادت کی جائے، اللہ رب العزت کو راضی کیا جائے، قرآن مجید کو تلاوت کی جائے، تو لوگ اس کو چھوڑ کر اپنے مقصد کے لیے مسجد کو استعمال کرنے لگیں گے۔ اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اچانک موت کا واقع ہونا۔ اچانک موت یہ ہے یعنی اب بندہ جو ہے بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، کھا پی رہا تھا، اس کے پیٹ میں درد ہوا، رات کے وقت پیٹ میں درد ہونے کی وجہ سے اس کی موت آ گئی، تو یہ اچانک موت ہے۔ اس کا دل کا اٹیک ہو گیا، سر میں درد ہوا، سر میں درد ہونے کی وجہ سے اس کا موت ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ اب یہ جو موت ہے یہ اچانک موت ہے، اور اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی موت سے پناہ مانگی ہے۔ حدیث مبارکہ میں 7 چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اللہ رب العزت سے دعا کی کہ یا اللہ میں آپ سے اچانک موت سے پناہ مانگ رہا ہوں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں بھی دعا کی کہ میں گدھے کی موت کی طرح مرنا پسند نہیں کرتا۔ یعنی یہ جو اچانک موت ہے اس کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اگر کوئی وصیت وغیرہ کرنی ہو تو بندہ وصیت بھی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک انسان گناہوں میں مبتلا ہے، ہر ایک انسان سے گناہ ہوتے رہتے ہیں، تو اچانک موت کی وجہ سے یہ کہ بندہ توبہ بھی نہیں کر سکتا، استغفار بھی نہیں کر سکتا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچانک موت سے پناہ مانگی۔ اور یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس دور میں آپ یہ دیکھیں
کہ جہاں پر اچانک موت زیادہ ہو جائے، اچانک لوگ زیادہ مرنے لگے، تو آپ سمجھ جانا کہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور یہ قیامت یعنی قریب ہے، اب قیامت آنے والی ہے۔ اور اس دور میں دیکھا جائے کہ یہ جو 3 نشانیاں بیان کی گئی قیامت کی، پہلی یہ کہ چاند کا معمول سے بڑا دکھائی دینا، یہ بھی اس دور میں پایا جاتا ہے، اور دوسرا مساجد کو گزر کا بنانا، یہ بھی اس دور میں پایا جاتا ہے، اور تیسرے نمبر جو اچانک موت، یہ تو بہت زیادہ ہی ہو گیا ہے، یعنی آج کل جو اکثر موت ہو رہی، لوگ جو انسان مر رہے ہیں، اکثر یہی دیکھا جاتا ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی کسی بیماری میں، کوئی کس طرح، اچانک معلوم ہوتا ہے کہ بندہ تو بالکل کل ٹھیک تھا، کل مجھ سے ملاقات بھی ہوئی، لیکن آج اس کی موت ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت ہمیں بھی آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔